الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ میرے دینی و ایمانی بھائیوں اور بہنوں، دوستوں اور بزرگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ملاقات کے وقت پہلا کام یہ ہے کہ سلام کریں، موقع ہو تو مصافحہ بھی کر لیں۔ سلام کے وقت گردن مت جھکائیے، ہاتھ اٹھانے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں، اگر دور ہو اور یہ خیال ہو کہ آواز نہیں پہنچے گی تو ہاتھ بھی اٹھا لو۔ چھوٹوں کو لازم ہے کہ بڑوں کو سلام کریں، آنے والا اور گزرنے والا بیٹھے ہوئے لوگوں کو سلام کرے، چھوٹی جماعت بڑی جماعت کو اور سوار پیدل چلنے والے کو سلام کرے۔ کئی آدمی ہوں تو ایک شخص کا سلام کر لینا اور ایک شخص کا جواب دے دینا سب کی طرف سے کافی ہو جاتا ہے۔ کوشش کریں کہ سلام میں پہل آپ کی جانب سے ہو۔ مرد، عورت، بچے، بوڑھے، جوان، ہر ایک کو سلام کرو، خواہ آپ اس کو جانتے ہو یا نہ جانتے ہو۔ اپنے مکان میں بھی سلام کر کے اور پکار کے داخل ہوں۔ گھر میں پہنچ کر گھر کے آدمیوں کو سلام کریں۔ جب کسی کے یہاں جائیں زیادہ دیر مت بیٹھیں، جب کام ہو جائے تو فوراً اجازت لے کر چلے آئیں۔ اجازت کے بغیر کوئی چیز مت چھوئیے۔ ملاقات کے وقت چہرہ ہنسمکھ رکھیے۔ سلام کے بعد مزاج پوچھیے۔ اگر کوئی ایسی بات بتائے جس میں آپ کی امداد کی ضرورت ہے تو آپ فوراً اس کی امداد کریں۔ جب واپس ہونا چاہیں تو اجازت مانگے، پھر سلام کر کے رخصت ہو جائیں۔ اگر دوسرے شخص نے پہلے سلام کر لیا ہے تو آپ پر لازم ہو جاتا ہے کہ آپ جواب دیں اور جواب بڑھا کر دیں۔ چنانچہ السلام علیکم پر 10 نیکیوں کا ثواب ملتا ہے، ورحمۃ اللہ بڑھانے سے 20 نیکیوں کا ثواب ملتا ہے، اور رحمت اللہ کے ساتھ وبرکاتہ بھی بڑھا دیں تو 30 نیکیوں کا ثواب ملتا ہے، اور مغفرتہ بڑھا دیں تو 40 نیکیوں کا ثواب ملے گا۔ ثواب کے علاوہ سلام کرنے سے یہ فائدہ ہے کہ دشمنی دور ہوتی ہے، تعلق پیدا ہوتا ہے اور محبت بڑھتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی مسلمان کے لیے درست نہیں ہے کہ مسلمان بھائی سے 3 دن سے زیادہ بول چال بند رکھے، اور بول چال شروع کرنے کا ذریعہ سلام ہے۔ پس دونوں میں سے جو پہلے سلام کر لے گا وہی افضل ہے، اور اسی کا درجہ خدا کے یہاں بڑھا ہوا ہے۔ گفتگو جس سے بھی کریں نرمی سے کریں، ہر ایک لفظ کو صحیح صحیح ادا کریں۔ جلدی جلدی مت بولیں، اچھے اور ادب کے الفاظ ادا کریں۔ مثلاً اس طرح کہیں، فرمائیے، تشریف لائیے۔ جب تک دوسرے شخص کی بات پوری نہ ہو آپ بات مت شروع کیجیے۔ اگر گفتگو کے بیچ میں جمائی یا چھینک آ جائے تو پہلے دوسری طرف کو منہ کر کے جمائی لے لیں یا چھینک لیں، پھر بات کریں۔ جمائی لینے یا چھینکنے کے بیچ میں بات ٹھیک نہیں ہوتی۔
اور بری آواز نکلتی ہے۔ جب آپ کسی شخص کے یہاں جائیں تو اس کے مکان میں یا کمرہ میں ایک دم مت گھس جائیے، خواہ آپ سے پردہ ہوتا ہو یا نہ ہوتا ہو۔ اسلامی تہذیب یہ ہے کہ پہلے دروازہ پر پہنچ کر سلام کریں، پھر اندر آنے کی اجازت چاہیں۔ اگر کسی وجہ سے وہ منع کر دیں تو واپس چلے جائیں۔ اللہ نے قرآن شریف میں یہی حکم فرمایا ہے۔ حضرت سعد ایک صحابی ہیں۔ ایک مرتبہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ان کے یہاں ملاقات کے لیے تشریف لے گئے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دروازے کے باہر ایک کنارہ پر کھڑے ہو کر فرمایا، دروازے کی بالکل سیدھ میں یا ایسی جگہ نہ کھڑے ہونا چاہیے کہ اندر سے سامنا ہو، بلکہ کنارے پر کھڑے ہو کر جہاں سے سامنا نہ ہوتا ہو اجازت حاصل کرنی چاہیے۔ البتہ اگر دروازہ پر پردہ پڑا ہے تو پھر کہیں بھی کھڑے ہو سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت سعد نے اندر سے بالکل آہستہ سے فرمایا، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت سعد کے ایک لڑکے تھے، قیس ان کا نام تھا۔ انہوں نے اپنے والد حضرت سعد سے کہا، حضرت تشریف لا رہے ہیں، بلا لیجئے۔ حضرت سعد، چپ رہو، کچھ اور سلام فرمانے دو۔ حضرت کا سلام بہت بڑی دولت ہے، یہ دولت جتنی بھی زیادہ ہو برکت ہی برکت ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ وہیں کھڑے ہوئے فرمایا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ حضرت سعد نے پھر اسی طرح آہستہ سے جواب دیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری مرتبہ اسی جگہ کھڑے ہوئے فرمایا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت سعد نے اس مرتبہ بھی آہستہ سے جواب دیا۔ جب 3 دفعہ سلام کر لیا اور اندر سے جواب نہیں ملا تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم واپس ہونے لگے۔ تب حضرت سعد دوڑے اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پر جان قربان، میں آپ کے سلام سنتا رہا، مگر دل چاہتا تھا کہ حضور کی زبان مبارک سے یہ دعا ہمارے لیے بار بار ہو۔ حضور، اس سے بڑھ کر خوش نصیبی کیا ہو سکتی ہے کہ حضرت والا زبان مبارک سے ہمارے لیے بار بار فرمائے کہ تم پر سلامتی ہو اور اللہ کی رحمت ہو۔ حضور، انسان کا شوق کچھ گستاخ ہوا کرتا ہے، یہ گستاخی اسی شوق میں ہوئی، گستاخی معاف فرمائیے اور غریب خانہ کو رونق بخشیے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اندر تشریف لائے، گرمی کا موسم تھا۔ حضرت سعد نے عرض کیا، اجازت ہو تو پانی رکھ دوں؟ حضرت غسل فرما لے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل فرمایا۔ حضرت سعد نے ایک زعفرانی رنگ کی چادر پیش کی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو زیب تن فرمایا، غسل خانہ سے باہر تشریف لائے اور دعا فرمائی،